حضرت عمر اکیلے نہیں ہیں بلکہ خود وہ چلتی پھرتی مومنوں کی ایک جماعت ہے۔ یہ پہلی ملاقات میں ان کو یہ مقام عطا ہو گیا، اب سوچئے دوسرے دن ان کا کیا مقام ہوگا، تیسرے دن ان کا کیا مقام ہوگا، جب وہ عبادت کیے ہوں گے، ریاضت کیے ہوں گے، تقوی اختیار کیا ہوگا، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے مختلف بے شمار کام کیے ہوں گے، تو ان کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے درجات اتنے بلند ہوتے چلے گئے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ مناقب عمر فاروق اعظم میں روایت لاتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے کہ ان کے مناقب اور ان کے فضائل کس حد تک ہیں آپ ذرا دیکھیے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کیا مقام ہے، پہلی نظر میں، پہلی فرصت میں، پہلے لمحے میں ایسا مقام حاصل کرنے والے، اب اس مقامات کی ترقی یہاں تک ہو گئی، اتنے بلند و بالا ہو گئے کہ حضور کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر نبی ہونا ممکن ہوتا تو حضرت عمر ہی کو نبی بنایا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا امکان میرے بعد محال ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی کائنات میں جتنے بھی ہیں ان سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ مقام کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اسی ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات عمر فاروق اعظم سے ہوتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد اے بہترین انسان، اے بہترین شخص، حضور کے بعد لوگوں میں اے سب سے بہترین ذات۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب میں پلٹ کر کہا اما انک ان قلت ذا، اے عمر اگر تم میرے بارے میں ایسا کہتے ہو تو سنو، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے بھی آپ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ آج تک سورج عمر سے بہتر کسی انسان پر طلوع ہی نہیں ہوا ہے۔ مجھے اگر آپ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین اگر کہہ رہے ہیں تو آپ بھی کچھ کم مرتبے کے نہیں ہیں، آپ کے بارے میں تو خیر الانبیاء نے کہا ہے، امام الانبیاء نے کہا ہے کہ عمر سے زیادہ بہترین انسان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے، یعنی سورج نے عمر سے زیادہ بہترین انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی تعویل ہوگی اہل سنت کے یہاں، کیا مطلب؟ یعنی انبیاء کے بعد اور حضرت صدیق اکبر کے بعد اب کائنات میں جتنے بھی اولین گزرے اور آخرین گزرنے والے ہیں اور گزریں گے، ان تمام میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے۔ یعنی کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے جن سے صرف دو طرح کے لوگ افضل ہیں، ایک تو انبیاء کی جماعت، اور انبیاء کے علاوہ صرف صدیق اکبر آپ سے افضل ہیں، باقی کائنات میں جتنے اربوں کھربوں لوگ آئے ہیں آئیں گے ان تمام سے افضل عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کیا مقام ہے آپ کا، یہ ہمارے اکابرین ہیں، ان کو اگر ہم نے جانا سمجھا تو ہی ہم دین جان سکتے ہیں، اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، یہ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ جان لیجئے کہ آپ نے دین کو بھی نہیں سمجھا، اسلام کو بھی نہیں سمجھا۔ کیا مقام ہے آپ کا، دیکھیے اسی ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، راوی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، حضور فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک سونے کا محل ہے، کیا ہے؟ سونے کا محل ہے۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے ملائکہ سے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ محل اتنا عالی شان سونے کا محل یہ کس کا ہے، کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو ملائکہ اکرام نے عرض کیا لِشَابٍ مِّن قُرَيْشٍ، قریش کے ایک نوجوان کے لیے یہ محل بنایا گیا ہے۔ حضور بھی چونکہ قریشی ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ قریش سے، تو اب حضور فرماتے ہیں فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ، تو میں نے یہ گمان کیا
قریش تو مطلب میں ہوں، میرے بارے میں شاید کہا جائے، کیونکہ محل ایسا عالیشان ہے۔ حضرت آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا ہوا، میں نے گمان کیا وہ قریش کا نوجوان جس کے لیے بنایا گیا ہے شاید میں ہی ہوں۔ تو جاننے کے لیے میں نے پھر پوچھا ومن ہوا، وہ قریش کا نوجوان کون ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا نام فرشتے لیں گے، لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ فقالوا عمر بن الخطاب، فرشتوں نے کہا قریش کے نوجوان سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ ایسا محل ہے جس محل کو دیکھ کر حضور کو یہ گمان گزر رہا ہے کہ شاید میرا مکان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مکان عمر فاروق اعظم کا ہے۔ تو کیا شان ہے عمر فاروق اعظم!